السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم و مکرم، واجب الاحترام، قابل عزت، میرے نہایت عزت مند ناظرین کرام، میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آج کا جو درس قرآن ہے وہ ہے تیمم پر۔ اور تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم جب پانی نہ ملے انسان کو، یا بیمار ہو، پانی استعمال کرنے کے ساتھ انسان کی بیماری میں اضافہ ہو، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں تم تیمم کر سکتے ہو۔ اور تیمم کس پر کیا جاتا ہے؟ وہ مٹی پر، پاک مٹی پر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امتوں کو اور امتوں پر کچھ باتوں کے ذریعے میری امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ پہلی یہ ہے کہ ساری زمین میری امت کے لیے، میرے لیے پاک کی گئی ہے۔ میرے امتی جہاں بھی نماز پڑھیں تو ان کے لیے زمین پاک ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس نعمت سے نوازا کہ جہاں بھی ہو زمین پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ اور دوسری صفت اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی صف کی طرح صف دی ہے عبادت میں۔ جیسے فرشتے عبادت میں صف بہ صف کھڑے ہوتے ہیں، تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے صف بہ صف کھڑنے کا حکم دیا ہے، نماز با جماعت پڑھنے کا۔ اور تیسری عظمت اور فضیلت اس امت کو یہ دی ہے کہ ان کے لیے زمین پاک ہے۔ جہاں پانی نہ ملے تو وہ زمین پر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ادھر آیت مبارکہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ سورۃ مائدہ کا پہلا رکوع ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ایمان والو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ سفر میں ہیں، یا مرضى مریض ہیں، یا آپ بیت الخلاء سے آئے ہیں، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے، تو اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً،
فلم تجدو، اگر نہ ملے تمہیں ما ان پانی، فتیممو، تو تم تیمم کرو، سعیدن طیبا، سعیدن طیبا، پاک مٹی کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اس آیت میں طریقہ بتا رہے ہیں کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے منہ کا مسح کرو اور ہاتھوں کا مسح کرو بس۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سختی نہیں کرتے کہ تمہارا عذر ہو اور پھر تمہارے اوپر سختی ہو، تم بیمار ہو یا تمہیں پانی نہ ملے، تمہیں پریشانی ہو، تو اللہ نے تمہارے اوپر سختی نہیں کی، بلکہ تم لوگ فتیمموا صعیدا طیبا، تم لوگ جو ہے نا پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو۔ ولیکن یرید، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو میرے بندو تمہارے ساتھ ارادہ یہ کرتا ہے لیطہرکم، کہ اللہ تمہیں پاک کر دے، تم لوگ پاک رہو، پاک پاک، لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرتا ہے اپنی آیاتوں کے ذریعے، اپنے حکموں کے ذریعے۔ پھر فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اس واسطے کہ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کرے، تمہیں رحمتیں دے، تمہیں نعمتیں دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم شکر گزار بندے بن سکو، تم عبادت والے بن سکو، اس لیے اللہ نے سختی نہیں کی۔ تو میرے دوستو اس آیت میں تیمم کا کیا طریقہ ہے اور تیمم جو ہے کہاں کیا جاتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ تیمم کے لیے حد مفسرین، محدثین اور ہمارے علماء نے رکھی ہے، ایک ایک میل مشرق مغرب شمال جنوب پر۔ اگر پانی نہ ملے، انسان کو معلوم نہ ہو، تو وہاں تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پانی تو ملتا ہے اور پانی کا پتہ بھی ہے، لیکن وہاں جا نہیں سکتا، وہاں اسے کوئی خوف ہے درندے کا یا دشمن کا، موت کا، نقصان کا، تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات، پانی تو موجود ہے اس کے پاس، گھر میں بھی موجود ہے، لیکن اگر وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اسے پانی نقصان دیتا ہے، اس کو ڈر ہے کسی بیماری کا، جیسے کہ اب سردیوں کا موسم ہے اور کوئی آدمی بیمار ہو یا اس کو بیماری کا خطرہ ہو یا بڑھاپا ہو اور اس سے کمزوری ہو، تو وہ آدمی وہیں تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تو یہ لوگ کیا کریں؟ ایمان والو، تم کیا کرو؟ اپنے منہ کا مسح کرو اس مٹی کے ساتھ اور ہاتھوں کا۔ تو یہ دو فرض ہوئے، اور اس سے پہلے نیت ہے۔ تو میں مسنون طریقہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تیمم کی نیت ہے، کوئی آدمی جنبی ہو گیا، یعنی اس کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے ملا ہے، اس کے بعد اسے کوئی تکلیف ہے یا پانی نہیں ملتا یا اور کوئی عذر ہو یا تکلیف ہے، تو یا اس کو خوف ہو گیا کہ میری بیماری زیادہ ہو جائے گی یا اچانک کوئی بیماری بن گئی ہے، تو وہ آدمی نیت کرے، یعنی طہر کی، اس کی جنابہ سے پاک ہونے کی، غسل کی۔ تو یا اگر وضو کی حاجت ہے اسے، نماز کا ٹائم ہو گیا، صبح کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے یا اور کوئی نماز ہے، اور پانی تو ہے یا پانی نہیں ملتا، تو اس حال میں وہ کیا کرے؟ وہ نیت کرے وضو کی، وضو کی ہو تو وضو کی، اگر غسل کی ہو تو غسل کی۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو جو مٹی کا کوئی پاک ڈھیلا ہو یا ویسے مٹی ہو یا کوئی دیوار ہو، ایسی مٹی نہیں کہ ساری گرد و غبار ہو، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے تیمم کا کہ پہلے یہ استینے ہیں اس کو یعنی اٹھا لے، یعنی جیسے ہم وضو کے لیے کپڑے دور کر لیتے ہیں کونیوں تک، اسی طرح۔ تو پھر جو ہے نا ڈھیلا ہو مٹی کا
یا ویسے پاک زمین ہو یا دیوار ہو تو اس کے اوپر اسی طرح ہاتھ مارے، اسی طرح۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری، اسی طرح۔ مٹی تو نہیں ہوتی نا، دیوار پر بھی نہیں ہوتی، ڈھیلے پر بھی نہیں ہوتی، ویسے یہ ضرب دینی ہے پہلی، اسی طرح مارے اور اسے پھونک دے۔ پھونک ویسے سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا ہے۔ تو پھر اپنے منہ پر اسی طرح رکھ کر، کپڑا وغیرہ نہ ہو منہ پر تو جیسے وضو کے لیے ہم ہٹا لیتے ہیں، تو اسی طرح شروع پیشانی سے ٹھوڑی کے نیچے یہ انگوٹھا آ جائے اور یہ انگلی، مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ہاتھ مارے نیت کر کے، تو پھر شروع پیشانی سے شروع کرے ادھر سے، اسی طرح پھر لے آئے، یہ جو انگوٹھا ہے کانوں کے ساتھ آئے، اسی طرح یہ ہو گیا، اسی طرح لے کر آئے، یہ انگوٹھا ادھر آئے تھوڑی کے نیچے آ جائے اور یہ ہاتھ اوپر آئے، اسی طرح یہ ہو گیا۔ تو پھر ایک ہو گئی ضرب اور دوسری پھر مارے اسی طرح، تو یہ ہاتھ جو ہے نا اسی طرح، جو بایاں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے آ جائے، اسی طرح لے آئے، پھر اس ہاتھ کو اس طرح کر لے، اس لیے اس طرح لے آئے، پھر ان انگلیوں کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی جو ہے نا نیچے، دائیں ہاتھ کی انگلی پھر اسی طرح لے آئے، پھر اس طرح کر لے، پھر بس یہ ہو گیا۔ نیت ہے وضو کی تو وضو ہو گیا، نیت ہے غسل کی تو پھر غسل ہو گیا۔ اور برائے گئی یہ بات کہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں، میں وہ باتیں کرتا ہوں کہ جو سادے الفاظ میں جو ہے نا سمجھ آ جائے بھائیوں کو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر استنجے کا کیا ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا، یا کیا یہ کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مٹی پاک ہو گئی ہے، یہ صفت ہے اس امت کو دی گئی ہے، تو مٹی کے ساتھ، ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرے، یا جہاں نجاست لگی ہے مٹی کے ساتھ اسے دور کرے۔ ویسے بھی جو ہے نا میں نے آپ کو استنجے کا بات، بیت الخلاء کا جو ہے نا وہ ویڈیو میں نے نہیں دی، تو انشاءاللہ میں وہ عنقریب بیت الخلاء کے جو آداب ہیں اور استنجے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں امید کرتا ہوں، کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل والی ویڈیو دے دوں۔ تو استنجے میں جو ہے نا سنت جو ہے نا وہ 3 ڈھیلے ہیں، یہ ساری کتابوں میں آئے ہیں۔ شروع جو فقہ کی کتابیں ہیں، قدوری ہے اور جو فقہ کی کنز دقائق ہے، فقہ کی جو ہدایہ وغیرہ وغیرہ جتنی کتابیں ہیں، ان جو چھوٹی کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے نا ڈھیلے ہیں 3 استنجے میں، تو یہ سنت ہے۔ اور مٹی کے ساتھ بدبو بھی دور ہو جاتی ہے، اور بہت سی احادیث بھی ہیں کہ جہاں نجاست لگی ہے اس پر مٹی ملیں تو بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے مٹی کے ساتھ بھی، اور وہ پاک بھی ہو جاتا ہے خشک مٹی کے ساتھ۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ بھئی میرے اوپر نجاست لگی ہے، اب میں تو جو ہے نا کیا کروں، تو استنجا تو میرا دل نہیں چاہتا، یہ وہ ہے، تو جو ہے نا مٹی کے ساتھ وہ دور کر سکتا ہے۔ پانی کو معلومات نہ ہو، پانی نہ ہو، یا پانی تو ہے، اس پانی کے ساتھ اسے نقصان ملتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی بہت لوگ کہتے ہیں یار یہ بیمار نہیں ہے ویسے بہانے بنا رہا ہے، یہ تو اس کو پتہ ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں کیا، ہم کون ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ جس آدمی کو عذر ہے اس کو خود پتہ ہے نا بیماری کا، تو پھر میں کیوں کہوں کہ نہیں بیمار، اتنا بیمار نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر گیا تھا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، اور مشکات مصابیح میں بھی ہے، تو وہ بھی اسی باب میں ہے۔ تو وہ لشکر گیا تو راستے میں ایک صحابی گر گیا، تو جب گر گیا تو اس کے سر پر چوٹ آ گئی، جب چوٹ آ گئی، سردی کا موسم تھا، تو چوٹ آ گئی، زخمی ہو گیا، تو ایک جگہ انہوں نے ڈیرا لگایا، تو رات آ گئی، انہوں نے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اس صحابی کا جس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی، یہ روایت سن لیں، صحیح حدیث ہے، تو چوٹ لگی ہوئی تھی، تو رات کو جو ہے نا اسے احتلام ہو گیا، اسی آدمی کو جو زخمی ہوا رات کو احتلام۔ ہمیشہ کے لیے جو احتلام ہوتا ہے نا وہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کوئی زخم ہو تو تھکیڑے کی وجہ سے بھی اکثر احتلام ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کو احتلام ہو گیا، وہ امیر صاحب کے پاس آ گیا، اس نے کہا ہم کیا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اب مجھے تو احتلام ہو گیا اور پانی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنا زخم نہیں ہے، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں اتنا زخم نہیں ہے اب غسل کر لے۔ تو جب اس نے غسل کیا تو اس کا کام ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔
جو فوت ہو گیا صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا، کفن وغیرہ وغیرہ ادھر اس کو دفن کر دیا۔ صحابہ جہاں کوئی فوت ہوتا تھا صحابہ کی وہیں قبر بنا لیتے تھے، کیونکہ مسلمان جہاں مرتا ہے وہ ادھر ہی اس کا جنازہ اور قبر ہو۔ تو وہ واپس آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ اسی طرح آدمی تھا ہمارا ساتھی تھا، اور اس نے اسی طرح پوچھا، اور میں نے بتایا ان کو کہ اتنا زخم نہیں ہے اور جو ہے نا غسل کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فوت ہو گیا اس کو تم نے قتل کیا ہے، یہ قتل تمہارے ذمے ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں میرے دوستو، ہم جو ہے نا دوسروں کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جو آدمی بیمار ہے اس کو اپنی بیماری کا پتہ ہے، جو کمزور ہے اس کو خود اپنی کمزوری کا پتہ ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، یہ ہماری باتیں نہیں، وہ یہ ہے، یہ ہماری باتیں ہیں، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے بس۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر گندی، پھر مٹی، یہ پھر دو، جب قرآن نے کہہ دیا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن نے جب کہہ دیا تو پھر ٹھیک ہے۔ سورۃ مائدہ پھر ہم کیا کیوں کہیں ہنسیں؟ اللہ نے جب اجازت دی ہے، اللہ نے فرمایا نا میں تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کروں، پھر میں کہوں جو میں کہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ سختی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جہاں اجازت لگی ہے تو مٹی کے ساتھ دور کر لیں۔ تو میرے دوستو یہ مسنون طریقہ ہے تیمم کا، جہاں پانی نہ ملے یا بیماری کا خطرہ ہو تو آپ لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ پھر سن لیں، اگر غسل کرنا ہے تو غسل کی نیت کریں، اگر وضو کی حاجت ہو، غسل کی حاجت ہو جو غسل کی نیت کریں، اگر وضو کی حاجت ہو تو وضو کی نیت کریں۔ پھر اسی طرح ایک ضرب ماریں زمین پر، پاک مٹی پر، یا ڈھیلا ہو، یعنی جس کو